کرنی کو پہنچی ہے تو حضرت ویسے کر دی عشق مصطفیٰ میں اگر جھونڈے حضرت ویسے کرنی کے سیدھے میں عشق مصطفیٰ کروٹ لیتا ہے محبتیں تڑپتی ہے عشق رسول میں آ کر کے حضرت ویسے کرنی ایک ذات کو مصطفیٰ کے نام پہ قربان کرتے ہیں ایک ذات کو شہید کرتے ہیں جب ایک ذات کو مصطفیٰ کے نام پہ توڑتے ہیں جب شہید کرتے ہیں جب قربان کرتے ہیں دل نے جھنجھوڑ کر کہا عشق نے پکار کر کہا اے ویسے کرنی ارے جس دانت کو توڑے ہو وہ مصطفیٰ کا دانت نہیں اگر دوسرا ٹوٹا ہوگا حضرت ویسے کرنی نے دوسرے دانت کو مصطفیٰ کے نام پہ قربان کیا ہے پھر سینے میں عشق کروٹ دیتا ہے جھنجھوڑ کر کہتا ویسے کرنی جس دوسرے کو توڑے ہو وہ نہیں اگر تیسرا ٹوٹا ہوگا حضرت ویسے کرنی تیسرے دانت کو قربان کرتے ہیں پھر عشق کروٹ دیتا ہے جھنجھوڑ کر کہتا ویسے کرنی جس تیسرے کو توڑے ہو وہ نہیں اگر چوتھا ٹوٹا ہوگا حضرت ویسے کرنی چوتھے دانت کو مصطفیٰ کے نام پہ قربان کرتے ہیں تاریخ بتاتی ہے تاریخ شاہدیت ہے تاریخ پنکھڑی میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ویسے کرنی کا عشق جھومتا گیا حضرت ویسے کرنی کا عشق پکارتا گیا اور اس کے نبی نے آ کر حضرت ویسے کرنی نے اپنے ملک کے تمام دانت کو مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ایسے سچے اور پکے دیوانے رسول حضرت ویسے کرنی تھے ایسے سچے اور پکے دیوانے رسول تھے صرف نعرہ لگانے سے دیوانے رسول نہیں بنیں گے ارے چہرے پہ سنت مصطفیٰ سجائے پنجگانہ نماز ادا کرے اپنی اصلاح کرے اپنی اولاد کی اصلاح کرے یہ کھوکھلا نعرہ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں گز کا دامن نہیں چھوڑیں گے چڈی پہ لائیے گا گز کا دامن نہیں چھوڑیں گے پتلی پہ لائیے گا گز کا دامن نہیں چھوڑیں گے بت پرستی نہیں چھوڑیے گا گز کا دامن نہیں چھوڑیں گے نماز چھوڑیے گا گز کا دامن نہیں چھوڑیں گے شراب پیئے گا گز کا دامن نہیں چھوڑیں گے جوا کھیلیے گا گز کا دامن نہیں چھوڑیں گے چوری کیجیے گا بند کرو یہ کھوکھلا نعرہ ان کھوکھلا نعروں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے مسلمانوں جب لوگوں کو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد بننا ہے تو سچے عاشق رسول بنے حضرت ویسے کرنی ایسے سچے اور پکے دیوانے رسول تھے بارگاہ مصطفیٰ میں چل کر دیکھا جائے تو کوئی دیوانہ صدیق اکبر کی صداقت کا جلسہ منا رہا ہے کوئی دیوانہ فاروق اعظم کی عدالت کا جلسہ منا رہا ہے کوئی دیوانہ عثمان غنی کی سخاوت کا جلسہ منا رہا ہے کوئی دیوانہ علی پاک کی شجاعت کا جلسہ منا رہا ہے کوئی دیوانہ امام حسین کی شہادت کا جلسہ منا رہا ہے کوئی دیوانہ غوث اعظم کی کرامت کا جلسہ منا رہا ہے کوئی دیوانہ غریب نواز کی شہنشاہیت کا جلسہ منا رہا ہے کوئی دیوانہ اعلیٰ حضرت کا جلسہ منا رہا ہے کوئی دیوانہ مجاہد ملت کا جلسہ منا رہا ہے کوئی دیوانہ حافظ ملت کا جلسہ منا رہا ہے کوئی دیوانہ سراج ملت کا جلسہ منا رہا ہے لیکن سنو اے عقیل آباد کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں آج یہ محفل بارش میاں نے انعقاد کیا ہے یہ کس کا جلسہ ہے کس کی میلاد ہے آج ہم صدیق اکبر کی صداقت کا جلسہ نہیں منا رہے ہیں آج فاروق اعظم کی عدالت کا جلسہ نہیں منا رہے ہیں ہم آج عثمان غنی کی سخاوت کا جلسہ نہیں منا رہے ہیں ہم آج علی پاک کی شجاعت کا جلسہ نہیں منا رہے ہیں آج امام حسین کی شہادت کا جلسہ نہیں منا رہے ہیں اگر منا رہے ہیں تو اپنے نبی کی ولادت کا جلسہ اپنے رسول کی رسالت کا جلسہ منا رہے ہیں زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر جذباتی تقریر سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں جذباتی شعر سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں وقت کی تنگی رہتی ہے تو نوجوان خطیب کو کھڑے کر دیتے ہیں حضرات گھنٹہ بولنے کے بعد بھی یہ سنگل چیز کا عالم آپ کے گھر کا پروردہ ہے میں انشاءاللہ گھنٹوں بول سکتا ہوں اور میں اس
قابل اپنے آپ کو میں نہیں سمجھتا کہ میری تقریر بہت اچھی ہو رہی ہے یا بہت بڑھیا ہو رہی ہے، میں یہ کبھی خیال نہیں کرتا، اور میں یہ اپنے اندر یہ شوق بھی نہیں رکھتا کہ میں گھنٹوں آپ کو تقریر سناؤں، اس لیے کہ تقریر میں انشاءاللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہوں، اور جذباتی تقریر اگر سماعت کرنی ہے تو میرے پاس وقت کی تنگی ہے، لیکن میں کیا بتاؤں، حافظ قرآن کے تعلق سے کوئی ایک جملہ بتا دیا تھا، میرے ذہن میں بات آ گئی سماعت کرنے۔ بادشاہ اورنگزیب ہندوستان کے بہت بڑے سلطان تھے، ہندوستان کے بادشاہ تھے، اپنے وقت کے جب وہ بادشاہ تھے اور جب عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، ہندوستان کی ڈور، ہندوستان کے اعلان لگات حضرت اورنگزیب کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمت والرضوان اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی۔ آج کچھ لوگ ہندوستان کے تاریخ مطالعہ کرنے والے، کچھ لوگ ہندی جو پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب کٹر پنتھ تھا یا اورنگزیب جو ہے زبردستی کیا کرتا تھا، لیکن نہیں، اورنگزیب عدل و انصاف کے پیکر بادشاہ تھے، عدل و انصاف کے مخزن تھے حضرت اورنگزیب علیہ الرحمت والرضوان۔ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمت والرضوان کا بیٹا معظم جب حافظ قرآن بن کر کے آیا تو اورنگزیب بادشاہ نے ایک محفل سجائی اور خوشی خرم میں آ کر کے پورے سلطنت کے لوگوں کو دعوت دی، جتنے لوگ گئے سارے لوگوں کو مٹھائیاں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام کیا اور سارے لوگوں کو، بڑے بڑے علماؤں کو بلایا، بہت خوشی ظاہر کیا۔ حضرت اورنگزیب کی بارگاہ میں ان کا بیٹا معظم جب حاضر ہوا تو حضرت عالمگیر اورنگزیب علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، وہ ان کی تو خوشی کی باچھیں کھل گئی تھی۔ حضرت اورنگزیب فرماتے بیٹا میرے پاس نہیں، دادا کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت اورنگزیب جب یہ کہے تو اس کا بیٹا، اورنگزیب کا بیٹا معظم شاہجہاں کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد دادو تحسین کے لیے کہ پوتا حافظ قرآن بن گیا ہے، دادا جو ہے دادو تحسین دے گا، اور واقعی دادو تحسین دیے۔ حضرت اورنگزیب کے والد محترم شاہجہاں رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہ رہے تھے، بہت رو رہے تھے۔ معظم نے پوچھا کہ آپ دادا کیوں رو رہے ہیں؟ دادا جان آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہمارے گھر والے، ہمارے والدین کریمین سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آج آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تب جا کر کے شاہجہاں نے کہا تھا کہ بیٹا معظم تیرا باپ بہت بڑا خوش قسمت ہے، تیرا باپ بہت ہی مقدر کے دھنی ہے کہ اس کا بیٹا معظم حافظ قرآن بن گیا، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کے والد کے سر پہ ایک ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اہل محشر پوچھیں گے کہ یہ آنے والا کون شخص آ رہا ہے، آنے والا کون آ رہا ہے۔ اس لیے میں رو رہا ہوں کہ تمہارے باپ کے سر پہ قیامت کے دن تاج رکھا جائے گا اور میں محروم رہوں گا، میرا کوئی بیٹا حافظ قرآن نہیں ہے۔ پیارے آ کر کے معظم نے اپنے باپ جو ہے عالمگیر سے آ کر کے، اورنگزیب بادشاہ سے آ کر کے کہا کہ والد محترم دادا رو رہے ہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے رو رہے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا اور آپ کی شان، آپ کا مرتبہ بڑا ہوگا، اس لیے دادا جان رو رہے ہیں۔ حضرت علامہ حضرت اورنگزیب عالمگیر جو ہے تہیہ کر لیے اور دل میں ارادہ کر لیے، صمیم قلب سے یہ ارادہ کیے کہ میرا بیٹا معظم حافظ قرآن بن گیا، اس لیے میرا باپ آج رو رہا ہے کہ میرا بیٹا بھی کاش کوئی حافظ قرآن ہوتا۔ پیارے ہندوستان کا بادشاہ ہے، ہندوستان کے بادشاہ ہو کر شہنشاہیت کی کرسی پہ بیٹھ کر کے، عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر کے، بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ کر کے، جو اورنگزیب بادشاہ نے اس پیریڈ میں، اس زمانے میں جس وقت ہندوستان کے اوپر حکومت کر رہے تھے، اس وقت جو حافظ قرآن بننے کے لیے صمیم قلب سے ارادہ کیا، اور تاریخوں میں آتا ہے کہ اورنگزیب نے پورے قرآن مقدس کو ہندوستان کی بادشاہت کرتے کرتے حافظ قرآن بن گئے، تاکہ جو ہے میرے والد محترم کے سر پہ بھی قیامت کے دن تاج رکھا جائے۔
तो प्यारे अदल इंसाफ के बहुत बड़े पैकर थे औरंगजेब बादशाह के ताल्लुक से मेरे ज़हन में सिर्फ एक बात आ रही, सिर्फ झलक दे देता हूँ। वाक़ियात बताना मेरा जो है मकसद नहीं है, इसलिए वाक़ियात बताने का जो है वक्त मुतहम्मिल नहीं है, मजमा भी मुतहम्मिल नहीं है। सारे लोगों का ज़हन व फिक्र बिल्कुल बिरयानी की जानिब रवा और दवा है, उठक बैठक सहन कर रहा है। कब बिरयानी आए, कब मेरा जिगर ठंडा हो जाए, कब पेट की आग जो है ठंडी हो जाए। आप समाप्त करें, आलमगीर औरंगजेब ऐसे बादशाह थे कि उनके जमाने में एक इब्राहिम नाम का कोतवाल रहता था बनारस में, और वो औरंगजेब ने खुद अपने हाथों से उसको कोतवाल बनाया था कि जाओ तुम बनारस चले जाओ और जाकर के वहां की गवर्नरी आप करें, लोगों के साथ अदल इंसाफ करें। वो हुकूमत कर रहा था, वो गवर्नरी कर रहा था। बस चंद मिनट 2-3 मिनटों में मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, लोग उठ बैठ रहे, मैं समझ रहा हूँ। तो वो इब्राहिम कोतवाल जो है बनारस में आकर के हुकूमत कर रहा था और अपने मातहत लोगों को बहुत परेशान करता था, प्रजा लोगों को बहुत परेशान करता था। इब्राहिम कोतवाल अय्याश आदमी था, वो रंगरेली ज्यादा मनाता था, शराब व कबाब की रातें बिताता था। वो इब्राहिम कोतवाल एक लड़की को देखा, उस पर शैदा हो गया। यानी वो लड़की किसी और की नहीं बल्कि एक पंडित की लड़की थी जिसका नाम था पंडित लाला राम। उसकी बेटी थी शकुंतला। उस बेटी को, उसकी लड़की को वो पसंद कर लिया और जो है अपने नौकरों से कहा उस लड़की को जल्दी से मेरे ख्वाबगाह पहुंचाया जाए, जल्दी से उस लड़की को मेरे करीब किया जाए। प्यारे लोग उसके करीब किया और वो अपनी इच्छा जाहिर किए कि आप तुझको मुझसे शादी कर लेनी है। रुक्का भी लिखा गया, खत भी लिखा गया, अभी तफसील नहीं बता सकता। बिलाखिर खत रुक्का सब कुछ दे करके उस लड़की को हवाले कर दिया गया और कह दिया जा अपने बाप को ये खत दे दे। बाप उसका जब खत पढ़ा, देखा, सुना, देखने के बाद जो है रोवा जो है कांप उठा। जो है जब वो खत पढ़ा कि मेरी बेटी को वो इब्राहिम कोतवाल अपने हाथ पे मांगता है, मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, वो मुसलमान है, मैं जो है हिंदू हूँ और ये शादी कैसी हो सकती है। दिल में बहुत बड़ा झटका महसूस होता है। लेकिन इब्राहिम कोतवाल बहुत रोब दबदबा वाला इंसान था बनारस में। अब इसकी तो हड्डी हिलने लगी पंडित लाला राम की कि अब क्या होगा आखिर। प्यारे अब जो है तारीखें भी मुकर्रर कर दिया अपनी जानिब से इब्राहिम कोतवाल। तारीखें मुकर्रर हो गई, फला तारीख में शादी होने वाली है, फला तारीख को बारात जाने वाली है। प्यारे बिला आखिर वो पंडित रात और दिन परेशान रहता था, जो है सुख करके काटा हो गया। उसकी बेटी पूछती अब्बू जान आप परेशान क्यों है, आपके चेहरे पे पसमुर्दगी कैसी है। उसके बाप ने कहा बेटी मालूम नहीं है, वो इब्राहिम कोतवाल जो है तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हें जो है अपने हाथ पे मांग रहा है, मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हूं। और वो आदमी बड़ा जालिम और जाबिर आदमी है, मैं क्या करूं, मैं उससे डरता हूं। और तारीख करीब आ गई है, बारात लेकर के मेरे आंगन के करीब आने वाला है, इसलिए बेटी मैं परेशान हूं। उसकी बेटी बहुत तेज तर्रार थी, बहुत ही होशमंद और अक्लमंद लड़की थी। वो बेटी कहती है ए अब्बू जान आपको चंदा घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जो है घोड़े के इंतजाम कर दीजिए और जो है मर्द का लिबास इंतजाम कर दीजिए। मर्द का जो है लिबास इंतजाम कर देता, उसका बाद एक घोड़े का भी इंतजाम हो जाता है। और वो लड़की जो है मर्द का लिबास पहन करके घोड़े पे सवार होकर के पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, दिल्ली के सरजमी पे पहुंचता है। उस वक्त औरंगजेब जिंदा थे प्यारे, हिंदुस्तान पे हुकूमत करने वाले औरंगजेब है। आज कुछ लोग कहते हैं औरंगजेब जालिम और टेररिस्ट आदमी का नाम था, औरंगजेब आतंकवादी आदमी का नाम था। नहीं नहीं, औरंगजेब एक बहुत बड़े अदल इंसाफ वाले बादशाह थे। औरंगजेब की जो है बारगाह में वो लड़की घोड़े लेकर के हाजिर होती है और वो दिन जुमा का था। हजरत औरंगजेब दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ाने गए। वो लड़की भी जो है जामा मस्जिद के सहन के जो सीढ़ियों के करीब जाकर के खड़ी हो जाती है। हजरत औरंगजेब जो है नमाज पढ़ा करके बाहर हो रहे हैं, फकीरों की भीड़ लगी हुई है, मिस्कीनों की भीड़ लगी हुई है। हजरत औरंगजेब है सबों को अपने अपने हाथों से दे रहे हैं, बांट रहे हैं, हीरे जवाहिरात लुटा रहे हैं, लोगों को पैसे दे रहे हैं और फकीर ले रहे हैं, मिस्किन ले
رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ لڑکی کنارے میں کھڑی تھی۔ جب اس لڑکی کے قریب حضرت اورنگزیب پہنچتے ہیں، حضرت اورنگزیب سمجھتے ہیں یہ بھی کچھ لینے کے لیے آئی ہے، حضرت اورنگزیب انہیں بھی کچھ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ لڑکی رونے لگی، سسکیاں لینے لگی، آپ بھرنے لگی۔ حضرت اورنگزیب فرماتے ہیں بتا بیٹی کیا ہے، کیوں تم رو رہے ہو، تمہارے چہرے پر یہ پریشانی کے عالم کیوں نہ اتارے ہے؟ وہ لڑکی آواز دیتی ہے حضور آپ سے مجھے تنہائی میں بات کرنی ہے، آپ سے تخلیہ میں بات کرنی ہے۔ حضرت اورنگزیب نے اپنے نوکر سے کہا کہ اس کو میرے کوٹھی میں میرے حجرے میں لایا جائے۔ پیارے اس لڑکی کو حضرت اورنگزیب کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت اورنگزیب ہے وہ تنہا لڑکی ہے، وہ اس لڑکی سے حضرت اورنگزیب ہے ارشاد فرماتے بیٹی پتا کیا ماجرا ہے، کیوں یہاں تک آنے کی ضرورت ہوئی، کیوں تم یہاں تک پریشانی اٹھائی؟ وہ لڑکی ہے عرض کرتی حضور آپ کا بھیجا ہوا ایک کوتوال ابراہیم بنارس کے سرزمین پہ گورنری کر رہا ہے، لیکن ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رہا ہے، مصائب و آلام کی حد کو پار کر دیا ہے، عزتیں لوٹ رہا ہے، لڑکیوں کی عصمت کو تار تار کر رہا ہے۔ حضور آپ کے پاس میں عزت کی جو ہے خیرات مانگنے کے لیے، عزت کو بچانے کے لیے، عصمت و آبرو کو بچانے کے لیے آپ تک آئی ہوں۔ حضور آپ ہی سے میری عزت بچے گی، آپ ہی سے میری عصمت بچنے والی ہے۔ کیا بتا کیا بات ہے؟ وہ لڑکی رونے لگتی ہے، ساون اور بھادوں کی طرح آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہتے ہیں، سارا ماجرا سناتی ہے۔ حضرت اورنگزیب فرماتے ہیں تاریخ شادی کی کون سی مقرر ہے؟ کہا فلاں تاریخ مقرر ہے حضور۔ حضرت اورنگزیب فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس تاریخ میں بارات آنے والی ہے جا شادی کا انتظام کرو، تاریخ قریب آنے والی ہے جا شادی کا انتظام کرو، گھبراؤ نہیں۔ لیکن اورنگزیب تیری شادی میں ضرور شرکت کرے گا، تیری شادی میں یہ بادشاہ ضرور حاضر ہوگا، یہ فقیر ضرور حاضر ہوگا۔ پیارے اورنگزیب بادشاہ جو ہے اس لڑکی کو بیٹی کہہ کر کے بیٹی کا لفظ ارشاد فرما کر بیٹی جا شادی کا انتظام کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اورنگزیب تیری شادی میں پہنچے گا۔ پیارے وہ لڑکی چلی آتی ہے، حائل مقدر گیا تھا جو ہے بھیک مانگنے کے لیے، عزت کی جو ہے عزت بچانے کے لیے کہ میری عزت کا محافظ بنے گا، میری عزت بچائے گا، لیکن انہوں نے صرف ایک جملہ کہہ کے بھیج دیا جا بیٹی میں تیری شادی میں ضرور آؤں گا، پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ ان کے ذہن و دماغ میں، اس لڑکی کے ذہن و دماغ میں ہزاروں الفاظات گھومتے ہیں، لیکن لڑکی صرف لفظ بیٹی پہ بھروسہ تھا اس لڑکی کو کہ مجھ کو اس نے بیٹی کہا میری شادی میں ضرور آئے گا۔ پیارے تاریخ قریب ہو جاتی ہے، شادی کی تاریخ قریب ہو جاتی ہے، اور جب شادی تاریخ کی شادی جب قریب ہو جاتی ہے اور جب سارے جو ہے باراتی جو ہے لے کر کے ابراہیم کوتوال بڑی شان و شوکت کے ساتھ آجا باجا گاجے کے ساتھ جو اس پنڈت کے دروازے کے قریب پہنچتا ہے، شہنائی بج رہی ہے، باجے بج رہے ہیں، لوگ جو ہے اس کی شادی میں دھومے مچا رہے ہیں۔ ابراہیم کوتوال دولت کے جو ہے جھولے کے منہ کو کھول دیا ہے اور نوکروں سے کہا ہے دولتیں بانٹو، جتنی بانٹنا ہے میری شادی میں۔ سارے خیرات لوگ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، مسکینوں کی بھیڑ لگ گئی ہے، فقیروں کی بھیڑ لگ گئی ہے، یہ ایک بہت بڑے گورنر کی شادی ہے، چلو ان کی شادی میں کچھ خیرات لے لے۔ سارے فقیروں کو دیا جا رہا ہے، مسکینوں کو بانٹا جا رہا ہے، غریبوں کو دیا جا رہا ہے، بڑے سے بڑے لوگ بھی ان کے شادی میں حاضر ہے، شہنائی بج رہی ہے، بڑی جو ہے اس کو احتشام کے ساتھ وہ شادی کی تیاری کر کے پنڈت لالا رام کے آنگن کے قریب پہنچتا ہے۔ اتنے میں ایک گھڑ سوار بھی جاتا ہے اور جانے کے بعد اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا تھا وہ بھی ہاتھ کو بڑھاتا ہے کہ ابراہیم کوتوال مجھے بھی اپنے دربار سے کچھ حصہ دے دو، میں بھی تیرے دربار پہ کچھ لینے کے لیے آیا ہوں۔ پیارے ابراہیم کوتوال کہتا ہے ارے زمین پہ اتنے روپے پڑے ہیں، نوکر بانٹ رہے ہیں، اس سے کیوں نہیں لے لیتے؟ میرے پاس کیوں آنے کی ضرورت ہے؟ میرے پاس کیوں آپ آئے ہیں؟ پیارے اورنگزیب بادشاہ تھے، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ چہرے پہ نقاب پہنے تھے۔ ابراہیم کوتوال سے فرماتے ہیں ابراہیم کوتوال میں تیرے ہاتھ سے لینا چاہتا ہوں۔ ابراہیم کوتوال کہتا ہے جا ہاتھ کنارے چلے جا لے لے، وہاں بہت سارے فقیر لے رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت اورنگزیب کو دیش آتا ہے، حضرت اورنگزیب ہے اپنے چہرے سے
پردے کو اٹھاتے ہیں، نقاب کو اٹھاتے ہیں، ابراہیم کوتوال دیکھتا ہے، آنکھیں پھٹ جاتی ہے کہ ہندوستان کا بادشاہ حضرت اورنگزیب آ گئے ہیں، حضرت اورنگزیب میری شادی میں آ گئے، کوئی اطلاع نہیں، کوئی خبر نہیں، حضور معاف کر دیجئے، آپ کو خبر نہیں کر سکا، آپ کو بلا نہیں سکا، حضرت اورنگزیب ہے، ارشاد فرماتے ہیں ظالم، تم جو ہے ظلم و تشدد کے حد پار کر دیے ہو، تم جو ہے جو شہزادیوں کی عظمت بری کر رہے ہو، تم لڑکیوں کے ساتھ رنگ ریلیاں مناتے ہو۔ حضرت اورنگزیب نے جو ہے ابراہیم کوتوال کو پکڑا، پکڑنے کے بعد گھوڑے سے کھینچا ہے، نیچے کیا ہے، نوکر کے حوالے کر دیا ہے، نوکروں جلادو اس کو پکڑو اور اس ظالم کو لے جاؤ ایک بڑے میدان میں۔ سارے لوگ اس میدان میں پہنچ رہے ہیں، امیر بھی جا رہے ہیں، غریب بھی جا رہے ہیں، مسکین بھی جا رہے ہیں، یتیم بھی جا رہے ہیں، مسلمان بھی جا رہے ہیں، ہندو بھی جا رہے ہیں، سارے لوگ جمع ہو گئے اس میدان میں، بہت بڑا میدان ہے۔ اورنگزیب نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے چیل کھانے سے، ہاتھی کھانے سے تو ہاتھی کو منگوایا جائے، تو ہاتھی لایا جاتا ہے، اور لانے کے بعد ابراہیم کوتوال کے دونوں پاؤں کو دونوں ہاتھی کے سونڈ سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اورنگزیب نے حکم دیا کہ جلادو دونوں پاؤں کو مضبوطی سے باندھ کر کے ہاتھی کو دوڑا دو۔ پیارے دونوں پاؤں کو بندھوا کر کے اورنگزیب نے ہاتھی کو دوڑا دیا۔ پیارے ہاتھی کا دوڑنا تھا، جو ہی سونڈ ادھر سے ادھر کیا ہے ہاتھی، ابراہیم کوتوال بیچ میں گر گیا ہے، پھٹ گیا ہے، مر گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب ظالم تھے، نہیں مسلمانوں، ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عدل و انصاف کے مقصد تھے۔ جب ہندوستان کے سرزمین پہ اورنگزیب تھے جو عدل و انصاف کرتے تھے، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، حق جس کا ہوتا ہے اس کے حق میں حضرت اورنگزیب فیصلہ فرماتے تھے۔ حضرت اورنگزیب نے یہ فیصلہ کر کے دنیا والوں کو یہ میسج دے دیا، دنیا والوں کو یہ میسج دے دیا، منتریوں کو یہ میسج دے دیا، پردھان منتری کو میسج دے دیا کہ کرسی پہ بیٹھنے والوں، مسلمان اور کافر کی تمیز نہ کرو، مسلمان اور کافر کے درمیان تم فرق نہ کرو، بلکہ فیصلہ یہ کرو کہ جس کے ساتھ حق ہے وہ فیصلہ کیا کرو۔ اس لیے نہ مسلمان دیکھا جائے گا نہ ہندو دیکھا جائے گا، جس کے ساتھ حق ہے اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ ایسے باجیگر اور شہنشاہ ہندوستان تھے حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ اللہ، اللہ کے بہت بڑے تو ولی کامل تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم مسلمانوں کو ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔